اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لے جی اب آپ کی میں پرچیاں شروع کرتا ہوں۔ اکثر کیا 99% چیزوں پہ میری ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، یہاں پہ میں صرف ورڈکٹ دوں گا اور جو تفصیلی ویڈیو ہے اس کا ریفرنس دے دوں گا، وہ آپ جا کے تسلی سے دیکھیں، کیونکہ اگر ہم ہر سوال پہ تفصیلی بولیں تو پھر تو کئی مہینے تک بیٹھا رہوں تو یہ میں پرچیاں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر آمد ہونی شروع ہو جاتی ہے، جیسے شاعر کو آمد ہوتی ہے، تو میرا تو ظاہر ہے میرے تو ٹیچنگ کی فیلڈ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں اتنی باتیں کیسے یاد ہیں، کہ بھئی جو بندہ کام ہی پچھلے 14 سال سے تو یہ دعوت کا کام اور اس سے پہلے بھی 10-12 سال یہی کام کر رہے ہیں، تو میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی ہے۔ جیسے ایف ایس سی میں آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں نومیریکلز کے آنسر بھی زبانی یاد ہوتے ہیں، اتنی دفعہ انہوں نے بک پڑھائی ہوتی ہے، تو میرا تو کام ہی ہے، پھر میں اپڈیٹ بھی اپنے آپ کو کرتا رہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر مولا علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ان کے دشمنوں کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسا کہ صحابہ کرام کیوں لکھتے ہیں میرے بھائی؟ 3 بندے ہیں، صحابہ کرام کہاں سے ہو کے؟ یعنی پاکستان میں 3 بندے کوئی کام کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی قوم؟ صحابہ کرام تو حضرت علی کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے اوپر تلوار اٹھائی ہے جنہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، اگرچہ ان میں چند ایک صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ خلیفہ راشد کے جب کوئی خلاف ہو تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ باقی رہ گیا ان کے بارے میں دل میں غل آ جانا، تو یہ پاسبل ہے، یہ تو مولا علی نے اپنے بارے میں کہا ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 یہ میرے، عثمان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے دل میں جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت آ گئی ہے، غل آ گیا، میل آ گیا، وہ نکال دے گا اور پھر ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اگر مولا علی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو آج مولا علی کی محبت میں اگر کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ حضرت علی ہمارے لیے سینسٹیو ایریا ہے، ان کی محبت میں اگر کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے وہ تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں خود آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو معاف بھی کر دیا ہوا ہے، اور آپ تو شاید اس بندے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے اوپر قنوت نازلہ پڑی ہے اور اسے معاف بھی نہیں کیا، اور کہا کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے اور میرے درمیان مقدمہ طے پائے گا، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ تو خیر ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے؟ جب انسان گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو کیا پچھلے گناہ کا عذاب قبر ہوگا؟ نہیں ہوگا جی، جب توبہ کر لی تو سب کچھ معاف۔ عذاب قبر کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے، اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں۔ امام بخاری نے اس آیت کو عذاب قبر والے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے۔ مسئلہ 117A، میں نے 10 آیات سے عذاب قبر کا ثبوت دیا ہے قرآن سے۔ آپ عذاب قبر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں یا 117A لکھ لیں، اور 117B میں نے 17 حدیث اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، تو اس کو آپ تفصیلی دیکھ لیں انشاءاللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، وہ کدھر کہتے نہیں، مر مرگے سارے کہنے والے، زندہ بھی تے مردہ بھی سارے، کیڑی پرانے زمانے کی گلاں کر رہے ہو، کتنے بیٹھے ہو؟ قرآن کریم اور احادیث ہم تک کس نے پہنچائی ہیں، اور ان کی بنیاد پر ہم اپنے عقائد کی درستگی کر سکتے ہیں؟ جی، اس سے کوئی انگریزوں نے پہنچائی ہیں جی ہم تک، تو یہ دیکھ لو، یہ کوئی اجمیر شی والوں کا پرنٹنگ پریس ہے؟ یہ قرآن جو پرنٹ ہوا ہے کیا یہ بغداد شی والوں نے مطلب کوئی پرنٹنگ پریس بنایا؟ بتائیں نا، انگریزوں نے پہنچائی ہے۔ جاؤ چٹو قدم انہوں نے جا کے، تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ سرکار ہم بھی فاسقین ہی سمجھتے ہیں، ہاں جی، دین کا کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی فاسق شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے جو قرآن و سنت کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو آپ کو وہ بات بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ بابوں کی عزت کس وجہ سے تھی؟ کہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، اور اگر بابے قرآن و سنت کے ساتھ غداری شروع کر دے تو آپ ان کی عزت کریں گے؟ آپ تو کہیں گے یار تم تو اتنے غدار ہو، تم تو یہود و نصارہ کو پیچھے چھوڑ گئے ہو کہ وہ تو کافر ہو کے انکار کر رہے ہیں، تم مسلمان ہو کے کہہ رہے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔
ٹھیک ہو گیا، لاجیکل بات ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، ایک جگہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان حضرت آدم کی طرح عیب ہو جائے تو اس سے سجدہ کر سکتے، بے عیب ہو جائے تو اس سے سجدہ کر سکتے۔ نہیں کوئی بریلوی نہیں کہتا، یہ کسی جاہل نے آپ کو کہا۔ احمد بریلوی صاحب نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی حدیث لی ہے، تو ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا تھا، حضور نے فرمایا سر اٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا میں ہیرا نامی شہر میں گیا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دی ہے۔ تو اس کے تحت سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت وہ اجازت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا گیا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ خاص رہے، تعظیمی سجدہ اس امت میں حرام ہو گیا ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں کشف و الہام ختم ہو گیا، اور ختم نبوت کی برکت سے ہی توحید آخری درجے میں اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اب غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کسی مسلمانوں کے فرقے کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس لیے وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا وہ بریلوی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کر دی۔ احمد بریلوی صاحب نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ سجدہ حرام ہے، طواف حرام ہے، البتہ قبر کو بوسہ دینے میں اختلاف ہے، لیکن احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے، یعنی احتیاط اس میں ہے کہ قبر کو بوسہ نہ دیا جائے، نہ قبر کو ہاتھ لگایا جائے، اور نہ حد رکوع جھکا جائے۔ تو وہ کوئی جاہل آپ کو ٹکرا ہے، کسی عالم کا نہیں ہے۔ آپ کے اسٹوڈنٹ ایک نام لکھا ہے جو کچھ ہفتے پہلے انتقال کر گئے، آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جس دن فوت ہوئے ہوں گے اس دن بھی میں نے دعا کی ہوگی الحمدللہ۔ میں بلا ناغہ جتنے زندہ اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے فوت ہو چکے، جتنے ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے دعا کر کے رات کو سوتا ہوں الحمدللہ۔ تو ان کے لیے بھی دعا ہوگی، آج اینڈ پہ بھی میں دعا سب کے لیے کرواتا ہوں۔ مساجد میں جو ٹوپیاں پڑی ہیں ان میں نماز ہو جاتی ہے اگر ننگے سر ہوں، تو اس کے بارے میں کیا؟ ننگے سر مرد کی نماز درست ہے میرے بھائی، آپ مسجد کی ٹوپی کے اوپر کیوں رلائے کیے؟ میں ایک جالی والی ٹوپی اپنی جیب میں یار رکھ لیں، نماز کے وقت آپ اس کو سر پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ وہ بھیک مانگنے والی ٹوپیاں پلاسٹک کی، ان سے تو بہتر ہے ننگے سر نماز پڑھیں۔ سجدے میں بازوؤں کو کیسا رکھا جائے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کتے کی طرح آپ نے بازو نہیں بچھانے، بلکہ اس کو زمین سے اٹھا کے رکھنا ہے، اور دونوں طریقے سے سنت ہے، کانوں کی سیدھ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کندھے کی سیدھ میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں یہ آپ کے سر سے آگے نہ جائیں، یعنی جو آپ کی رفع الیدین میں حالت ہوتی ہے نا وہی آپ کی سجدے میں ہاتھوں کی حالت ہوگی۔ یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، باقی نماز کا میرا پریکٹیکل دیکھ لیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کیا جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 4 2 پاؤں پنجوں سمیت 6، اور پھر نبی علیہ السلام نے ناک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ماتھا، یعنی ماتھا اور ناک یہ اکٹھا ایک ہڈی میں شامل ہے۔ یہ 7 اعضاء جن پہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی وقتی طور پر کوئی عضو اٹھ جائے زمین سے تو نماز نہیں، کہتے ہیں کہ وہ پاؤں اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان سے پوچھیں کہ اگر پاؤں اٹھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر تو کوئی شخص سجدے میں ہاتھ بھی اٹھا لے کھجانے کے لیے تو نماز اس کی بھی ٹوٹ جانی چاہیے، کیونکہ ایک ہی حدیث میں 7 اعضاء کا حکم ہے نا، پاؤں میں کیوں سارا آپ نے دین گھسا دیا ہوا ہے؟ تو اگر اٹھ گئے دوبارہ رکھ لیں، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ نماز تو ہو جائے گی۔ نماز باجماعت میں مقتدیوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوں، ایڑیوں کو سیدھ میں کریں، پنجوں کو سیدھ میں نہیں کر سکتے کیونکہ پاؤں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ایڑیاں سیدھ میں ہوں گی۔ اور صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا دیا جاتا تھا۔ وہ جو ٹخنا ملانا ہے وہ ٹخنے جوڑنے نہیں ہوتے، ٹخنے سیدھ میں کرنے ہوتے ہیں، لیکن پاؤں تو مل جائیں گے، یعنی ایڑی کے ساتھ ایڑی مل جائے گی، اور پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے، اور اپنے جسم کے مطابق جب آپ پاؤں کھولیں گے تو پھر آپ کا کندھے سے کندھا بھی ملے گا۔ اگر پاؤں زیادہ کھول دیے تو نہیں ملے گا، کم کھول دیے تو پھر
پھر بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو آپ پریکٹیکل نماز کا طریقہ میرا دیکھ لیں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ, بالکل رسول اللہ کے مولا ہیں اللہ, جبرائیل اور مومنین. یہ آیت پیش کر کر کے ایک سنی بھائی نے اپنے بابے, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے, مولا ہے کوئی شک نہیں, مولا ہے نا, اللہ کے نیک بندے ہمارے مولا ہیں, لیکن وہ نیک بندہ جو سامنے موجود ہے, جو فوت ہو گیا ہوا ہے اس سے تو آپ کی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی نا. نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پہ حضرت حمزہ کو تو نہیں بلایا, حضرت علی کو بلایا. کہتے نہیں مولا علی کو بلایا تھا تو مدد کے لیے بلایا تھا. بھئی مدد کے لیے کیا بلایا تھا, مدد کرنے کے لیے بلایا تھا. ان کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی, حضور نے اپنا لعاب ڈال کے پہلے تو ان کو ٹھیک کیا ہے, تو مدد مولا علی نے حضور کی مدد کی ہے, حضور نے مولا علی کی مدد کی ہے. اگے ٹور پہنے ہو پہلے سٹارٹ دے لو, آج تک کسی کا دماغ نہیں اس پاسے کیا. مولا علی تو اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھے اسی وجہ سے کہ ان کو آشوب چشم تھا. تو اب ظاہر آشوب چشم کی وجہ سے آپ آنکھ تو کھول نہیں سکتے, تو کیسے لڑیں گے. تو رسول اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے, بخاری مسلم میں آئے, مبارک لعاب لگایا, پھر ان کی آنکھیں ٹھیک ہوئی, پھر آپ نے ان کو زیرہ باندھ کے روانہ کیا. تو یہ تو نہیں مولا علی سامنے موجود تھے, تو بالکل یہ تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ بدر اور احد کے شہداء کو زندہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے خندق لڑنے کے لیے یا خیبر میں لڑنے کے لیے. تو بالکل ٹھیک ہے, مولا ہے نا, کیوں نہیں ہے. مولا دوست کے معنوں میں بھی ہیں, پش پناہ کے معنوں میں بھی ہیں, ولی بھی ہیں, سب کچھ ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں نبی پاک علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں. یہ تو اتفاق ہے جی, یہ چند ایک غالی رافضیوں نے یہ جھوٹ مشہور کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی 3 حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں. ایران کے شیعہ بھی نبی علیہ السلام کی, وہاں پہ بھی کافی سارے لوگ ہیں جو 4 بیٹیاں مانتے ہیں, اور اہل سنت بھی مانتے ہیں 4 بیٹیاں ہیں. بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت علی سمجھانے گئے ہیں, تو وہاں الفاظ ہیں کہ اے عثمان تیرا سٹیٹس ابو بکر عمر والا نہیں ہے, تجھے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا قرب بھی حاصل ہے, لہذا تم سے اگر کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوتا ہے نا تو یہ بڑی چیز ہے, کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد ہو, یہ اس میں الفاظ ہیں. تو یہ خام خواہ انہوں نے ایک جھگڑا بنایا ہوا ہے. سب سے بڑا غالی رافضی جو امام خمینی کو کافر سمجھتا ہے, اتنا بڑا غالی ہے وہ کہ امام خمینی کو نہیں صحیح سمجھتا, کافر کہتا ہے انہیں. وہ خود اتنا بڑا ہوا ہے. یاسر الحبیب وہ بھی مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں. اگر کوئی موقع پکڑنے والا ہوتا تو وہ تو نہ جانے دیتا. جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کی تکفیر کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے حضور کی 4 بیٹیاں. یہ پاکستان کے شیعہ کے 2 مسئلے بالکل فراڈ پہ مبنی ہیں. نمبر 1 کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی, اور دوسرا یہ کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا. امام خمینی نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. یہاں جذباتی ایک ڈاکٹرن چل رہی ہے. مکروہ کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ ایک تو مکروہ ہے جو فقہا نے مکروہ بنایا ہوا ہے, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی کے اعتبار سے کراہت والی چیزیں. اس میں جو بڑے لیول کی یعنی جو خرابی والی چیز ہے اسے مکروہ تحریمی کہہ دیتے ہیں, اور جو چھوٹے لیول کی ہے اسے مکروہ تنزیہی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ سوال چونکہ جنرل ہے, اسپیسیفک کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا تو میں بتاتا. مثلا میں آپ کو چلے خود ہی مثال دے دیتا ہوں. تھوک پاک ہے, لیکن تھوک چاٹنا اپنا, اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ تو نہیں لگے گا سوائے اس کے کہ اس میں کراہت ہے. پسینہ پاک ہے, ناپاک ہوتا تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے, لیکن کوئی شخص اپنا پسینہ چاٹنا شروع کر دے تو کراہت والی چیز ہے, گھن آتی ہے اس سے, ہے پاک ہے. تو جو چیز اپنی اصل میں پاک ہے بعض اوقات اس کے ساتھ کراہت والا ایشو جڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے بات کی جاتی ہے. شریف فتویٰ اس میں کوئی نہیں ہوتا. شریعت میں بچوں کی پیدائش میں وقفے کے متعلق بالکل جی عورت کی صحت کے اعتبار سے ضرور کرنا چاہیے. باقی کوئی یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں. عورت کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. آج کل تو اکثر شادیاں ہو رہی ہیں تو عورتیں پریگنینسی کے لیے کنسیو ہی نہیں کر رہی, اس وجہ سے کہ ان کی خوراک ٹھیک نہیں ہے, ان کی تربیت بڑے نخروں میں ہوئی ہوئی ہے, اور وہ معاملات آگے اس طرح لے کے چل نہیں سکتی. تو میڈیکلی بھی اپنے ایشوز کو دیکھیں. باقی وقفہ اس حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فیملی پلاننگ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. 5 سال
کہ شادی کے بھائی کے 5 بچے ہیں، وقفہ کرنا چاہتا ہے، کیا وہ میں نے اس میں بتا دیا، وہ آپ دیکھ لیں وقفہ جس طریقے سے۔ پرائز بانڈ خرید و فروخت کیسی ہے؟ جو پرائز بانڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں نا، جن کی اصل رقم ڈوبتی نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، باقی جس میں اصل رقم ڈوب جاتی ہے، انعام نکل آیا تو ٹھیک، نہ نکلا تو فارغ، تو وہ تو جوئے میں آتا ہے۔ دوسرے والا جوئے میں اس لیے نہیں آئے گا کہ اس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے اور گورنمنٹ فنڈ ریزنگ کے لیے معاملہ کرتی ہے، وہ پوری ایک سائنس ہے۔ پرائز بانڈ آپ لکھیں اور میرا نام لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی، وہ انعام کیسے دے رہے ہوتے ہیں، اس میں سے صرف فنڈ ریزنگ کے لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ اگر آپ 1000 روپے کا بانڈ خریدتے ہیں، آپ کا نہیں بھی نکلتا، آپ جا کے توڑوا سکتے ہیں، آپ کو 1000 روپے مل دیں گے۔ تو چونکہ پیسہ اس میں ڈوبتا نہیں ہے، لہٰذا یہ جوئے کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا۔ اسلامی تعلیمات کے علاوہ نظام خلافت کی جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے علاوہ خلافت کے نظام کی کوئی جد و جہد کر رہے تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ ہوں میں سیدھے ہی ہو جاؤں گا تواڈے نال، 20 لاکھ بنانے نال خلافت آ جاندی ہے۔ میری یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، پاکستان میں نظام خلافت اور انجینئر مدنی مرزا، جہاد کے اوپر بات کرنے سے دنیا میں تبدیلی آتی ہے۔ دنیا میں تبدیلی یہ ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں۔ اگر ہمارے پلیٹ فارم کے سوا آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس میں لوگ قرآن و سنت سے جڑیں، ہمیں بھی بتائیں، ہم اس کو بند کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ رائیونڈ چلا جاؤں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر فضائل مال کے ساتھ امت کو جوڑ دیا، نعرہ لگایا کہ اللہ کے احکامات کو نبی الاسلام کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے، اور فضائل مال پکڑا دی۔ کراچی چلا جاؤں، ملتان شریف چلا جاؤں، تو آپ پلیٹ فارم، یہی پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو خلافت کے نظام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ خلافت قائم ہوگی مسلمانوں پہ۔ جو مسلمان نہ توحید میں ٹھیک، نہ نماز پڑھیں، تو پہلے مسلمان تو ہوں، پھر خلافت بھی ہو جائے گی۔ ایک بچہ ابھی ایمبریونک سٹیج پہ، اور آپ پوچھ رہے ہیں کس یونیورسٹی میں داخلہ کروایا جائے، تو اللہ دے بندوں پہلے کلیئر تو ہو جائے کہ یہ ہونا بھی ہے بچہ کہ نہیں ہوئے گا، اس کے بعد جو بڑا آئے گا پھر دیکھا جائے گا۔ ہاں، اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ کی موت طبی ہے یا شہادت؟ یہ جھوٹ ہے جی، شہادت والی بات بالکل جھوٹ ہے۔ اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، فاطمہ کا قاتل کون؟ اگر آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں اور اما حوا ہماری ماں ہے، تو پھر ان کے بچوں کی آپس میں شادی کیسے جائز تھی؟ یار یہ آپ اس ٹینشن میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یہ مختلف لوگوں نے جواب دیے اس میں کہ اس وقت شرعی حکم ذرا ڈیفرنٹ تھا، جوڑے ہوتے تھے، بعض کہتے ہیں آسمان سے نازل ہوئے۔ دین وٹ یار، اس کو آپ اتنا یاد رکھیں کہ اگلی امتوں میں 2 سگی بہنوں سے اکٹھی شادی جائز تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھیں اور باقی بھائیوں کی جو والدہ تھیں، وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، اور بیک وقت دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں تھی، لیکن اس امت میں تو منع ہے۔ تو یہ شرعی احکامات ہیں، اس میں آپ کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بہن بھائی؟ جیسا کہ آپ نے 2 سال پہلے فینومینا آف نیچر کے بارے میں کافی زیادہ گفتگی اور لوگ قانون قدرت سے صحبت رکھتے تھے، آپ کے ساتھ منسلک ہوئے، پلیز اس طرح آپ کچھ اختلافی موضوعات سے ہٹ کر اخلاقیات اور شان رسالت پر بھی، میرے علاوہ تو نہ کوئی اخلاقیات پہ بول رہا ہے نہ شان رسالت پہ بول رہا ہے میرے بھائی، ہر ٹاپک پہ فوراً ورڈک دے دیتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ٹاپک ہے جس پہ ویڈیو نہیں ریکارڈ؟ آپ دیکھیں ہر طرح کی ریکارڈڈ ہے الحمدللہ۔ درود شریف پہ میری ویڈیوز ہیں، مجھے ذرا درود شریف پہ کسی کا لیکچر دکھانا ہے جس میں 50 سوالات کے جوابات دیے ہوں کسی نے درود شریف کے اوپر، جو درود شریف پڑھتے بھی ہیں ان سے بھی دکھا دیں۔ صبح شام کے اذکار کون کون سے پڑھنے والے، کس عالم دین کا لیکچر ہے؟ فرض نماز کے بعد کے اذکار کون سے ہیں؟ نماز کا پریکٹیکل طریقہ اور اس کی ایک ایک تفصیلات دنیا کے ہر ٹاپک میں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہدایہ وکٹری چینل ہمارے ایک بھائی نے بنایا ہے، درجنوں ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کر دی ہیں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر الحمدللہ۔ ایک دکاندار نقد رقم دیتا ہے، مثال کے طور 12 لاکھ کسی شخص کو، اور اس کے کھاتے میں 15 لاکھ کی بوریاں ڈال دیتا ہے، کیا اوپر والی رقم سود میں شمار ہوگی؟ تو یہ پوچھنے والی بات ہے۔ ہاں، اگر وہ قسطوں پہ کر رہا ہے نا، اور وہ جو بوریاں ہیں اس نے ادھار پر اٹھائی ہیں، اور بیچنے والا اور خریدنے والا اس پہ راضی ہے کہ میں یہ پیسے بعد میں ادا کروں گا لیکن 15 لاکھ دوں گا، ظاہر ہے وہ اس کو بینیفٹ تو دے گا نا۔ منی اگینسٹ گڈس، وہ پیسے کے بدلے پیسے نہیں لے رہا، گڈس کے اگینسٹ پیسے لے رہا ہے، پھر تو درست ہوگا۔ اس کی مرضی ہے، وہ 12 لاکھ والی بوریاں بے شک
15 لاکھ کیا 20 لاکھ کی بیچے, لیکن یہ اس پہ ضروری ہے کہ جس کو بیچ رہا ہے اسے بتا دے. اور وہ ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے, یہ آپ جنرل سوال اس طرح نہ لکھیں, ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ایسے وہ لکھ بھی دے گا, اس کے لکھنے پہ اس نے مان لینا. آپ کیا سمجھتے ہیں 1 روپیہ نہیں کوئی اتنے دینا. ایک مسیح بھائی کو کیا جواب دیں اگر وہ پوچھے کہ آپ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیا سمجھتے ہو, نبی علیہ السلام کو نہیں, تو حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تو حیات میں نہیں ہے. اگر ہیں تو بتائیں کہاں پہ ہیں وہ. قرب قیامت میں آئیں گے تو اس کے بارے میں بھی ہماری کتابیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, امام تم میں سے ہوگا, صلیب کو وہ توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, اور مسلم شریف میں الفاظ ہے راوی کے, تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد, اور قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے آخری پیغمبر کی بشارت دی تھی, اور یہی الفاظ تورات اور انجیل جو کمبائنڈ فارم میں انجیل مقدس کے نام سے چھپی ہوئی ہیں, اس میں جو انجیل والا پورشن ہے اس میں موجود ہیں. میں نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے. گاسپل آف جان, یوحنا کی انجیل والا جو چیپٹر نکال لیں, اس کا چیپٹر نمبر 14 پڑھ لیں. تو یہ ان کو جواب دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں, وہ آسمانوں میں زندہ ہے, اور قرب قیامت میں وہ امتی بن کے اتریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ اس وقت تک پڑھنا ضروری تھا جب تک کہ نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے. اور دوسرا ان کو پھکی والا جواب دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو آپ کے نزدیک بھی مسلمان تھے, بنی اسرائیل تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے, وہ صرف اس لیے کافر ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا, ورنہ وہ اسرائیلی پیغمبروں کو تو مان رہے تھے. تو آپ لوگ اس لیے کافر ہو گئے کہ جو کام یہودیوں نے کیا تھا وہی تم نے کیا, کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبر کا انکار کر دیا. روزانہ کی بنیاد پر نمازوں کو جمع کرنا خلاف سنت ہے جی, حرام تو نہیں ہے, خلاف سنت ہے. نبی علیہ السلام کا عمومی طریقہ یہی ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھی جائے, سوائے گرمیوں میں ظہر کو لیٹ کر کے پڑھنا اور عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنا, اور 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھی جائیں. البتہ اگر کوئی نمازیں جمع کر لے تو یہ جواز موجود ہے. نمازوں کو جمع کرنا, میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. روزانہ کی بنیاد پہ بھی نمازیں اگر آپ نے جمع کرنی ہے تو جو سب کے نزدیک جائز بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں جمع سوری کر لیں. مثلاً آج کل جو ظہر کا وقت ہے وہ آلموسٹ 3:12 تک رہتا ہے. 3:12 پہ عصر شروع ہو رہی ہے, تو آپ 3 بجے ظہر پڑھ لیں اور 3:12 پہ عصر پڑھ لیں, تو سب کے نزدیک یہ درست ہے. باقی وہ ویڈیو دیکھ لیں. دنیا میں سب سے پہلے نماز کس ٹائم اور کس نے پڑھائی اور اذان کس نے دی؟ کیا حضرت علی کو مولا علی کہنا درست ہے؟ ہاں جی, آپ یہ مولا, اللہ مولا اور علی مولا کا فرق یہ آپ دیکھ لیں. اور دنیا میں سب سے پہلے نماز کس نے قائم کی؟ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام نے کی. ان سے پہلے تو کوئی یعنی اس طرح کا انسان نہیں تھا جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہو. بخاری مسلم میں موجود ہے سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ مکہ والا ہے, اور اس کے بعد یروشلم میں مسجد اقصیٰ بنی. 40 سال کا وقفہ ہے ان کے درمیان. تو دنیا میں پہلی نماز اسی نے پڑھی ہوگی جو دنیا میں پہلے آیا ہے, تو وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے. قرآن میں پردے کا حکم ہے, حج اور عمرے کے دوران عورتیں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ آزمائش ہے نا جی, عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی, کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. وہاں پہ پردہ ہے, صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے. پردے کا آپ کو کس نے کہا کہ نہیں ہے, صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے. ظاہر ہے وہ بھیڑ بھی ہوتی ہے, وہ اس کو مینج کرنا بھی ہے, تو وہ حکم ہے صحیح بخاری میں کہ چہرہ کھلا رکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اس سے بڑی چیز ہو رہی ہے کہ مرد و عورت طواف اکٹھا کر رہے ہیں. نماز میں تو وہ پھر بھی الگ کر لیتے ہیں, طواف میں تو نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے وہاں رہتے ہوئے کسی برے طریقے سے بچنا ہے. شریعت, طریقت اور روحانیت میں کیا فرق ہے؟ روحانیت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ روحانیت یہ ہے کہ قرآن و سنت پہ آپ نے عمل کرنا ہے. باقی اگر آپ تصوف کا کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, علم لدنی لکھیں, 55A مسئلہ کھل جائے گا. اور کچھ عرصہ پہلے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, حضرت ابو ہریرہ کو 2 علوم, یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک علم شریعت کا سکھایا گیا تھا, ایک طریقت کا, اور وہ کہتے تھے اگر میں نے یہ دوسرا بیان کر دیا تو تم میرا گلا کاٹ دو گے. وہ تو بخاری میں موجود ہے. انہیں بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام بتائے گئے تھے جس کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے, اور بنو امیہ حکومت میں تھے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے تم مجھے قتل کر دو گے اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو نبی علیہ السلام نے مجھے بتائی ہیں.
وہ کہتے ہیں نہیں حضرت ابو ہریرہ کو کوئی خاص علم دیا تھا. تو بھئی حضرت ابو ہریرہ تو تصوف کے کسی سلسلے میں نہیں ہے, سارے سلسلے حضرت علی کے پاس جا رہے ہیں, حدیث حضرت ابو ہریرہ والی ہے. تو میں نے پوری تفصیلی ویڈیو اس میں نے بخاری مسلم سے احادیث دکھائی ہیں کہ مولا علی کو جب کسی نے اس طرح کے سوال کیا نا کہ آپ کو کوئی خاص بات دی ہے, تو حضرت علی غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے, اور یا یہ ایک صحیفہ ہے میرے پاس جس میں لکھا ہے, اور اس میں وہ کچھ لکھا ہے, وہ سارا کچھ انہی پہ لعنتیں اللہ نے بھیجی ہوئی ہے کہ جو مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے اس پہ اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. وہ ساری لعنتیں انہی لوگوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو سارا ہے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. آپ کی زبیر علیزئی صاحب کے ساتھ سوال ہے جو آپ علیہ میں سوال, آپ نے کوئی شخص عقیدہ حاضر ناظر کے بغیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہ تو وہ بدعت ہوگا. تو جو نماز میں ہم, یہ تو زبیر صاحب نے کہا تھا نا, میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے, آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتے. آپ یہاں بیٹھ کے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. اذان کے ساتھ نہ اسے جوڑیں, پیچھے عقیدہ درست رکھیں کہ اللہ پجا رہا ہے. کیا آپ نے اسلامی اصلاحی تحریک کو مشن کے لیے کوئی اپنا جانشین نامزد کیا ہے؟ او یار جانشین, دیکھو ایک بندے نے ساری پرچیاں لکھ چڑی ہیں نکیاں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروا سکتے ہیں توسل اور وسیلے کے طور پر. اگر کوئی کہے, نبی الاسلام بھی بخاری مسلم میں آئے, ایک بدو کھڑا ہو گیا تھا, یا رسول اللہ دعا کریں بارش کے لیے, تو نبی الاسلام نے دعا فرمائی, بارش ہوئی. اگلے جمعے میں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں صرف ہمارے کھیتوں پہ بارش ہو, ہمارے تو مکان گرنا شروع ہو گئے. پھر نبی الاسلام نے دعا کی اور اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ کیا تو بادل چھٹ گئے, صرف زمین پہ, یعنی جو ان کی زمینیں تھیں سائڈوں پہ اس میں بارش ہوتی رہی. تو دعا آپ کروا سکتے ہیں. باقی جو عام اجتماعی دعا ہے وہ نہیں ہے, سنت اذکار کریں. رفع دین نہ کرنے سے کیا نماز نہیں ہوتی؟ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. رفع دین کرنا سنت ہے, جو نہیں کرتا رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دے گا, وہ قیامت دن اسے پتہ چلے گا. میں دنیا میں کیسے آپ کو بتا دوں؟ میں تو یہ بتاؤں گا جو حضرت حذیفہ ابن یمان کے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور وہ صحیح طریقے سے رکوع اور سجدے نہیں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے مر گیا وہ اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا. باقی رفع دین کے اوپر تو میری اتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ رفع دین چھوڑنا قادیانیوں کا طریقہ ہے. ان باقی چیزیں چھڑ دو, ہاں انہوں کو ایک قادیانی والی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بخاری مسلم والی نماز پڑھو. قادیانی رفع دین نہیں کرتے, بریلوی بھی نہیں کرتے, دیوبندی بھی نہیں کرتے. بخاری مسلم والی نماز پڑھو. آیا نا داڑھ تھلے. دجال کی فتنہ سے بچنے کے لیے کیا فرمایا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اس کے سامنے پڑھ دینا. ایک روایت میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے, پہلی 10 پہ. تو یہ ہے اس کا وظیفہ. ابھی تو آپ ان دجالوں سے بچیں کہ جو آپ کو ممبر پہ چڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. اصل دجال تو یہ ہیں. ہاں انہوں نے تو آپ کو اس دجال سے بچنا ہی نہیں دینا, یہ تو اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان سے بچیں. حلالہ کا ٹھیک طریقہ, کوئی حلالہ کا ٹھیک اور غلط طریقہ نہیں. حلالہ ہے ہی حرامہ. اگر ایک ہی ٹائم میں 3 طلاقیں دے دی جائیں بس ٹھیک ہے, پھر ٹینٹ تک کھیڑو, کچھ نہیں ہو سکتا. 3 طلاقیں, مطلب بات یہ ہے کہ ایک بندہ شادی کرنے نکلا ہے, اس نے نکاح اور طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے. مسلم شریف میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی, نبی الاسلام نے فرمایا رجوع کرو, یہ تو منع ہے. تو بعد میں پوچھا گیا کہ وہ آپ نے جو طلاق دی تھی جو دینا حرام تھا, تو کیا رسول اللہ نے اسے شمار کیا تھا؟ انہوں نے کہا شمار ہو گئی تھی وہ, لیکن میں نے رجوع کیا, وہ طلاق میری ایک ہو گئی تھی کاؤنٹ, حالانکہ دینا حرام. 3 طلاق کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ. آپ کے ہاں کافی تاجر افراد بھی آتے ہیں. ارے بھائی ہمیں سمجھائیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہیں. میرے بھائی ہم نے تو کئی بار, میں نے تو 10 کمانڈمنٹس بھی بیان کی ہیں. آپ تو کمی کو چھوڑ دیں میرے بھائی. جو ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ
یہ گیلا کیوں ہے اندر سے اناج؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو وہ اندر سے یہ گیلا اوپر سے خشک ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے یہ گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ گیلی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہاں پہ آپ نے فرمایا تھا، حالانکہ اس بیچارے نے ملاوٹ کوئی نہیں کی تھی اور ابو ہی ملاوٹ ہو گئی تھی کہ بارش ہوئی تھی، لیکن آپ فرمایا یہ ملاوٹ ہے کہ تم نے اس چیز کا عیب نہیں بتایا. صحیح چیز بھی آپ بیچ رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سا عیب آپ نہیں بتا رہے، تو رسول اللہ نے فرمایا میرے سے کوئی تعلق نہیں. اور جو کم تول رہا ہے تو اسے بتائیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے وہ تیری تباہی کا ذکر ہے. وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. سورۃ الاعراف میں بڑا تفصیلی ذکر اس کا موجود ہے. تو پتہ ہے، بتائیں کیا میرے بھائی، ہم یاد ہی کروائیں گے. بتائیں کیا، سب کو پتہ ہے. ان کو اس طرح پتہ ہے کہ یہ جب خود سودا لینے جاتے ہیں اور ان کو کوئی کم تول کے دے تو یہ لے لیتے ہیں کہ خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کا مطلب ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آپ ایک انجینئر تھے، اور تھے نہیں ہو ہیں. کون سی اسلامی شخصیات یا اصلاحی تحریک آپ کو میدان کارزار میں کوئی بھی نہیں جی، کوئی بھی نہیں لے کے آیا. یہ آپ کے علماء بے دین نے جو گمراہیاں پھیلائی تھی نا، ان سے نفرت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے. ان کی کوئی کنٹریبیوشن اس حوالے سے نہیں. اذان سے قبل دروشی پڑھنا سنت نبی قبل تو نہیں ہے، بعد میں سنت ہے. وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اذان سے پہلے کوئی درود نہیں، بعد میں ہے، وہ بھی اذان اور اس کے درمیان وقفہ کریں. قیام نماز میں آستین یا بازو سینہ کے اوپر باندھنا اور پاؤں کے درمیان ضرورت سے زیادہ فاصلہ رکھنا اور بعد ازاں سجدہ کرنے کے لیے ملانا کیا سنت نبوی ہے؟ نماز کا پریکٹیکل طریقہ دیکھ لیں، میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. یہ ادھر بالکل ہاتھ نہیں باندھنے آپ نے، اور نہ بالکل وہ نیچے باندھ دینے ہیں. جو سنت طریقہ ہے وہ بتایا ہوا ہے. اور باقی یہ سجدے میں نبی علیہ السلام المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں جو ہے سجدے میں جب یعنی سجدے میں پہنچتے تھے تو پھر اپنے پاؤں آپ ملا کے ان کے پنجے قبلہ رخ کرتے تھے. سجدے میں پہنچ کے کرنے ہیں. وہ جو تماشا لگایا ہوتا ہے نا، وہ پہلے ہی ملا لیتے ہیں پاؤں، وہ بالکل غلط ہے. آپ سجدے میں تسلی سے نارمل انداز میں جائیں، جب سجدے میں پہنچ جائیں تو پھر اپنے پاؤں ملا لیں. نہ بھی ملائیں، اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پنجے جو ہے وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے پاؤں کے. نماز کے پریکٹیکل میں نے سینکڑوں احادیث ڈسپلے کی ہیں. اس کے پوسچرز کے اوپر بھی 2 ملین سے زیادہ ویڈیو کراس کر چکی ہے، پلس جو کچھ اس کے اندر پڑھنا ہے ایک ایک حدیث کا نمبر دیا ہوا. روافظ اور خوارج کون تھے اختصاراً بتا دیں، بڑی دفعہ بتا چکے ہیں جی. جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں وہ ناصبی اور خارجی ہیں، اور جو حضرت علی کی شان میں غلوف کرتے ہیں وہ رافضی ہیں. جشن عید میلاد النبی منانا یا اجتماعی طور پر، یہ پچھلی دفعہ میں بتا چکا ہوں. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں نا نعرہ بازی اور یہ مسجدیں مزین کرنا، یہ کوئی ثابت نہیں میرے بھائی. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں دیے جلائے جاتے تھے مساجد کے اندر، لیکن کبھی میلاد کے اوپر نہ مولا علی نے کوئی دیا جلایا، نہ کوئی جھنڈا لگایا، نہ کوئی نعرے لگوائے. بعض حضرات اپنی شناخت کے لیے گھروں یا عمارتوں میں مختلف رنگوں کے جھنڈے لگاتے ہیں. مطلب وہ اگر مذہبی جھنڈے ہیں نا مذہب کی بنیاد کے اوپر تو ان جھنڈوں کو تو اوائڈ کیا جائے. باقی اگر کوئی سیاسی طور پہ کوئی ایفیلیشن ہے تو ظاہر ہے وہ مذہبی وہ والا معاملہ نہیں ہے. وہ تو اب جس طرح پی ٹی آئی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مذہبی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. باقی تو نشانی میں کوئی حرج نہیں. شاعر اسلام یا شخصیات کی تعزیت کے لیے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کی شرعی حیثیت غلط ہے جی. مرثیہ کہہ سکتے ہیں، نوحہ کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی اس میں غلوف کے الفاظ نہ ہو اور گریبان چاک کرنا اور چیخیں مارنا نہ ہو. جس طرح میں نے بتایا حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے مرثیہ ہی کہا ہے نا، ان کے لیے تعریفی کلمات، تو وہ ٹھیک ہے. باقی جو آج کل مرثیے چل رہے ہیں ان کا کیا لینا دینا جی. فوٹوگرافی کی شرعی حیثیت ثواب کا کام ہے نہیں، اور کیا ہے. یہ تو پرانا سوال ہو چکا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ایک سوال ہوتا تھا، ٹی وی تک وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا. اب نہیں وہ سوال آتا، کیونکہ ٹی وی مسجدوں میں لگا لی ہیں ان لوگوں نے جو ٹی وی توڑا کرتے تھے، دعوت اسلامی والے. ان کے سارے مساجد کے اندر
ٹی وی لگے ہوئے ہیں. جو ان کا بڑا مرکز ہے کراچی میں، الیاس قادری صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے ہوئے ہیں. تو یہ تو اب پرانے سوال ہو گئے. فوٹوگرافی، وہ فوٹوگرافی منع ہے. وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حرام ہے، اسے کیمرے میں کیپچر کرنا بھی حرام ہے. یعنی بے پردہ عورتوں کو، نامحرم عورتوں کو. میاں بیوی اپنا کوئی البم بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ تصویر جو عبادت کی غرض سے ہو، جس کی رسپیکٹ کی جائے، وہ منع ہے. باقی تصویر والا میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی ایک ریکارڈ کروائی تھی، اسلامک رولنگس آن پکچرز، تو وہ آپ دے سکتے ہیں. اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی. اے توڑے سارا تھدا مکا چڑھا جی میں، اے دیکھ لو جتنا تھدا ہے. کوئی بندہ ایسا ہے جہاں سوال انہیں پرچی بھیجا ہوئے اور میں نے وہ پڑھا نہ ہو. کوئی ایسا بندہ جس کی پرچی آگے آئی ہو اور میں نے پڑھی نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے مختصر جواب دیا، لیکن آپ کو ویڈیوز ریفر کر دیں، کیونکہ اگر ہر پرچی کے اوپر میں تفصیلی بولوں تو پھر تو ساروں کی پرچیاں کور نہیں ہوگی. یہاں تو ہم بیٹھے ہیں برکت کے لیے، چلیں ہر کوئی شخص اپنا اپنا کوئی حصہ ڈال دے، اللہ اور اس کے نبی الاسلام کا ذکر خیر ہو. باقی آپ یہ جتنی پرچیاں آپ کی آج آئی ہیں، ان میں کوئی ایسی پرچی نہیں ہے جس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو پہلے ریکارڈ نہ کروائی ہو. ہر ٹاپک کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، سوائے ٹریکٹر کے حلالے کے. وہ بھی ٹریکٹر کا حلالہ بھی میں نے قسطوں کا کاروبار کے نام سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. قسطوں کا کاروبار آپ لکھیں نا تو اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے، جس میں نقد اور ادھار میں قیمت میں فرق ہو. وہ تو کئی ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. باقی جو تفصیلات ہیں نا، اب جس طرح بھی یہ ربیع الاول کے اوپر ایک سوال آیا تھا، تو میں پچھلی دفعہ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ربیع الاول سے متعلق، ساری تفصیلات میں نے اس میں بتا دی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ٹاپک ایسا بچا نہیں ہے جو مسلمانوں کے درمیان کنٹروورشل ہو اور میں نے اسے یہاں سے ایڈریس نہ کیا ہو اختلافی موضوع کے طور پر. تو ٹرمز جو ہے نا وہ اسی زبان میں اچھی لگتی ہیں جس کی ٹرمز ہوتی ہیں. مجہول، ان نون، مجہول راوی، ضعیف. اب ضعیف تو کسی کو نہیں چیڑ ہوتی ہے، ضعیف حدیث یا ضعیف سند. حالانکہ ضعیف لفظ عربی کا ہے، اردو میں ضعیف کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. ضعیف یا تو بوڑھے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، زواد ضعیف قاعدے وچ. اور ایک مولانا کہتے ہیں یار اگر ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو گھر سے باہر پھینک دے، تو ان کا تو احترام اور بڑھ جاتا ہے، تو ضعیف حدیث کا بھی اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب لوگوں کا علمی لیول ہو. اور بکرا تو ہی ہے نا بیٹا قاری صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے پوچھا یہ بکرا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بکرا مطلب بکرا. اب اس کو کیا پتا کہ عربی والا بکرا جڑا ہے وہ کاف نال ہوتا ہے، 2 نقطوں والی، وہ گائے کو کہتے ہیں. اردو والا کاف کش والا ہوتا ہے، اور کاف کلرک والا ہوتا ہے، اور کاف نہیں کہتی ہے نہیں، دوسرا کش والا کاف علماء سو والا. ٹھیک ہے نا، بس کچھ کوڈ ورڈز میں بھی باتیں ہونی چاہیے، پھر سخت سخت باتیں ہو جائیں گی. نیکسٹ کوشچن ہے جی، اگر بیوی مذاق میں شوہر کی بات نہ مانے تو کیا اسے بھی نافرمانی سمجھا جائے گا؟ اگر خاوند اسے مذاق ہی سمجھ رہا ہے تو پھر تو نافرمانی نہیں ہوگی. لیکن بیوی خام خواہ اسے مذاق سمجھتی آ رہی ہے اور خاوند اور لیا ہوا ہے سیریس، پھر تو گناہ ہی ہوئے گا نا. ٹھیک ہے، تو کئی یونیورسل الفاظ ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ میری ویڈیوز کوئی بہت پرانی ویڈیوز ہو نا تو ان میں الفاظ کو زیادہ بھی استعمال ہو جائیں پھر بھی آپ کو سمجھ آئے گا. اب تو کئی سالوں سے جو ہماری HD ریکارڈنگز میں جتنی باتیں ہیں، میں انٹینشنلی بولتے وقت یہ خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ میں کہیں ایسا لفظ نہ بول جاؤں جس سے پوری کی پوری گفتگو کا رخ بدل جائے. ٹھیک ہے، لیکن مزہ پنجابی میں آتا ہے، کیا کریں، وہ ٹیسٹ بولنے میں بھی. ٹھیک ہے نا، اب میں یہ جو کہتا ہوں کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے، آپ اس کو جتنا مرضی اردو میں کہتے ہیں کام اٹھا کر رکھیں. چک کے رکھو تو اٹھا کے رکھو میں بڑا فرق ہے سر. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں میکینیکل کے ڈپلومے اردو میں بھی ہو رہے ہیں. ان میں انہوں نے باقاعدہ ان جو مشینوں کے نام جو ہے نا وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ہیں. وہ آپ پڑھیں تو آپ کی ہنسی نہیں رکے گی، کیونکہ اصطلاح تو اسی زبان میں رہنی چاہیے نا. اصطلاح کو آپ بدل دیں گے تو پھر انگلش اور عربی اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے ایک لفظ کو بعض اوقات ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک جملے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. مثلا وہ ہماری ایک مشین ہے، اسے شیپر مشین کہتے ہیں. شیپر مشین ایسی ہوتی ہے جس میں آپ
जॉब को फिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर टूल जो है ना टू एंड फ्रो यू मूव करता है और उससे मटेरियल रिमूव करता है, शेप देता है। तो इसका उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है आगे पीछे फिसलन। इसकी बजाय आप शेपर को उर्दू में लिखते हैं, जैसे आप ग्लास उर्दू का लफ्ज है, इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू का भी लफ्ज है, आया इंग्लिश से उर्दू में। बाकी ये कहना कि हमजाद जो है वो बाहर फिरता रहता है बदरू बन के, नहीं, इस तरह नहीं है, इस तरह कुछ भी नहीं होता। और ये जो रूहों के साथ मुलाकातें करा रहे होते हैं सब शैतान वाला काम है, ठीक हो गया। इस तरीके से कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई कहता है वो कर सकता है तो सर अगर कोई डॉक्टर मर जाए ना, उसका जब हमजाद आए ना तो उससे कोई डॉक्टरी का सवाल करें, कोई नहीं आएगा उन्होंने, क्योंकि इल्म जो है ना वो आप सीखने से ही आता है। हमजाद आपको वाकया तो आपकी जिंदगी का कोई बता सकता है, पास्ट में हुआ मुस्तकबिल का नहीं, लेकिन इल्म नहीं सीख सकते कि जनाब मैं अगर 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकना तो मेरा हमजाद भी कर लेगा, नहीं। जो तक उन्हें वो सीखी नहीं है मैथमेटिक्स वो नहीं कर सकता, ठीक हो गया। बाकी ये जो कहते हैं हाजिर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मरने के बाद भटकती रहती हैं रूहें, सब हिंदुआना कीदे हैं जो मुसलमानों के अंदर यानी आप समझे शैतान ने दाखिल कर दी, इनकी कोई असर नहीं है, ठीक हो गया। हमजाद अगर हर वक्त साथ रहता है तो वो क्या सीख नहीं सकता इस तरह से? जो कोई इंसान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो अगर सीखना चाहे ना, अच्छा सर एक ही क्लास में टीचर पढ़ाता है, 50 स्टूडेंट हैं, 10 फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? उन्होंने सीखा नहीं ना होता। वो ट्रस्ट लेगा तो सीखेगा ना, सीख जाए तो सर मेरे साथ जो हमजाद है सबसे पहले तो वो एक बार कह देना ना मैं वाबी ना मैं भाभी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, नहीं सीख रहा ना वो, ठीक, शायद सीख गया हो सकता है, मुझे नहीं पता सीखा या नहीं सीखा, हो सकता है सीख गया हो, ये चांस है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उलमा को अंग्रेज़ी नहीं आती और गोरों को उर्दू नहीं आती, वरना ये को 2-4 मुसलमान भी हो रहे हैं ये भी छोड़ देते हैं कि यार ये किस किस्म का रिलीजन है, रोना धोना एक्टिंग करना ये कोई दलील नहीं। ये एक्टर है, मैं आपको बताऊं, एक्टिंग के साथ भी रो रहे होते हैं। मेरा एक यूट्यूब भी है पे क्लिप है रोने वाली शक्ल बनाना। वो एक बापा जानी है ना, वो कहते हैं अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लें कि अच्छे लोगों की नकल उतारने पे होता है अल्लाह को आप पे तरस आ जाए। तो भी अक्सर लोग पूछते हैं कि फलां बंदा ऐसे ऐसे कर रहा होता है, आंसू एक नहीं होता और रो रहे होते हैं, वो रोने वाली शक्ल बनाई होती है। सर ये भी एक मिथ है, एक डॉक्ट्रिन है जिसके ऊपर वो चल रहे होते हैं। और रो भी कोई पड़े इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताएं, एक बंदा अगर रो रो के कहे कि 2 + 2 5 होते हैं, आप उसके आंसू पहुंचते हैं कि ठीक है यार आज के बाद 5 ही होते हैं, बताएं मुझे। तो आप रो रो के कहानियां में सुनाएं, हम कहें कुरान ये नहीं मानता, आप कहते कुरान क्यों पेश करते हो? रोने से, करतब दिखाने से, इल्यूजन करने से कोई कुछ नहीं होगा। अगला सवाल अली भाई ये है कि फ़िक़्ह हनफी का मशहूर और मारूफ मसला है कि जो दुर्र मुख्तार और बहारी शरीयत में मौजूद है कि अगर कोई शख्स पहले तशहुद में, यानी कि अगर वो 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहा है तो पहला जो तशहुद आता है उसमें अगर भूल कर भी दुरूद पढ़ ले तो सजदे साहब लाजिम हो जाएगा। जी कहानी है, तो ये भी कहानी है। हाँ, तो ये फिर क्यों कहते हैं हम दुरूद वाले हैं? हजरत हम तो दुरूद वाले हैं, हमें क्या लोड़ है असला लेके जाने की, हम तो दुरूद वाले हैं। आप कहां से दुरूद वाले हैं? आप दुरूद के दुश्मन, आपकी दुआए कुनूत में दुरूद कोई नहीं। नबी इस्लाम ने जो सिखाई है वितर की नमाज में दुआए कुनूत के बाद दुरूद शरीफ है, आप कहां से दुरूद वाले हैं? आप तो ये कहते हैं कि दूसरी रकत में कोई भूल के दुरूद शरीफ पढ़ ले सजदा साहब वाजिब हो जाता है, आप तो दुरूद से भागने वाले हैं। अगला सवाल है, अली भाई की मजलिस नंबर 100 वाकई ही लाइफ चेंजिंग वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से एक मुसलमान को यह हकीकत वाकई ही समझ आ जाती है कि किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। लेकिन अली भाई से ये पूछ कर बताएं कि इन उलमा की कहानियाँ सुनकर आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्या ये शैतानी चक्कर है? इंसान की तबीयत में रिकत इसकी वजह, इसी की असल वजह है? प्लीज़ इस इशू पर भी ज़रूर रहनुमाई फरमा दें ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत इन उलमा की कहानियों से बचकर अपने अकायद नज़रियात की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर रख सके। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। ये जिस भोली वाली उम्मत पे आप तरस खा रहे हैं ना, ये बड़ी होशियार उम्मत है। ये अगर उम्मत बरेलवी है ना तो अशरफ अली रसूलुल्लाह पे भड़कती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं इस गुस्ताख को नहीं छोड़ूंगा, और उसी मजलिस में उसे चिश्ती रसूलुल्लाह बताए ना तो वो आंसू बुझ कहती है
نہیں تو انہوں غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بولی والی امت ہے, یہ مکار ہے, یہ بڑی مکار چیز ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس پہ رونا ہے کس پہ نہیں رونا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو آنا اگر دلیل ہے تو میرے بھائی کئی ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں. یہاں تو لوگ کرکٹ میچ ہار جائیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے, ہے نا. ہیرو مر جائے تو آنسو نہیں رکتے. تو لاؤ ڈرامے پھر مسیتیاں وچ انہاں مولویوں نوں اٹھاؤ. تواڈے مولویوں نوں سن کے اگر 10 بندے روندے نے نا تے ڈرامے ویکھ کے ملینز آف لوگ روتے ہیں. اگر رونا ہی دلیل ہے, ٹھیک ہے, فلموں میں رونا ہی دلیل ہے. گلیڈیٹر دیکھ لیں آپ, لوگ روتے ہیں. کتنی کتنی دکھی فلمیں, کتنے دکھی ڈرامے ہیں, ٹھیک ہے. میں نہیں دیکھا سنے ہی ہیں. دانش پہ پیچھے بھی بیٹھے ہیں. تو دانش کی موت پہ کہہ رہے ہیں روئے ہیں لوگ, رونے دیں لوگوں کو. تو یہ رونا اگر تو دلیل ہے تو پیش کریں. پہلے تمہارے یہ پھکی والا جواب دیا نا کہ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے, ورنہ آپ کا ایک ایکٹر اینکر پورے پاکستانی عورتوں کو بٹ بناتا رہا, روتا رہا رمضان کے مہینے میں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے جو کرتوت سامنے آئے, جو لیک ویڈیوز سامنے آئی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا اندر والا چہرہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ سنیں وہ نعتیں بھی پڑھتا ہے, کس طرح روتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور مولویوں کو سامنے بٹھا کے گالیاں نکال رہے ہیں ماں بہن کی, کیونکہ ان کے پیٹ مولوی ہیں نا, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا پیسہ کتنی طاقت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کو گالیاں نکالتا ہے سامنے بیٹھ کے, اور وہ آگے سوری کرتے ہیں. سوری اس کو کہ نہیں گالی نکالی ہے. یہ کئی ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں. تو وہ ڈاکٹر سرار صاحب میرے استاد, مجھے ان کی بات یاد آ گئی. تو وہ اکثر ان طرح کے جملوں میں بولتے تھے کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہو, خدا کو نہیں دے سکتے. اور واقعی پبلک کی انہوں نے مت مار دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح کے گیٹ اپس بنا کے آئے ہوتے ہیں پبلک میں. ان کے کپڑے دیکھے ہیں, لگتا ہے کہ جی ہوں نکلے رہے, چٹی چمڑیاں, بوڑھے ہو کے بھی. اس لیے کہ سر جب آپ ایئر کنڈیشن مسجد سے ایئر کنڈیشن حجرے میں, اور ایئر کنڈیشن حجرے سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے, اور آپ رزق لال عین عبادت ہے وہ نہیں کریں گے, تو آپ کو نور تو خود چڑھے گا. یہ جتنے نورانی لوگ ہیں نا, ان کو ذرا ایک ہفتے کے لیے جون جولائی کی گرمی میں آپ ذرا سڑک کے کنارے مزدوری کرائیں, سارا نور ان کا آ جائے گا ٹھکانے پہ. آپ دیکھ لینا یہ ہمارے کرکٹر جب گرمیوں میں کرکٹ کھیل کے آتے ہیں تو ان کے رنگ کس طرح ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا نور جو ہے نا یہ مریدوں کی برکت ہے. وہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا, ویسے آج کل وہ یہ بھی ٹرینڈ آنا چاہیے, لوگوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا مرشد کی نگاہ, تو مرشد کو بھی چاہیے کہ مریدہ دے نظرانے دی برکت نال وہ بھی لکھایا کرن پیچھے. اور یہ بھی ریالٹی ہے نا, یعنی اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے خزانے کی برکت سے, اعلیٰ من فضل ربی تے نہ انہیں لکھوانا ہے نہ اس نے لکھوانا ہے. تو اگر مرید اتنی قربانی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے نگاہ مرشد, تو مرشد بھی مہربانی کر کے لکھ دے نظرانہ ہے مرید. وہ ریالٹی بھی ہے, نگاہ مرشد تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ والی تو ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. میں نے خود یعنی ایسے پیروں کو دیکھا ہے کہ یعنی گاؤں کی عورتیں بیچاری اپنے دوپٹوں سے یعنی نکال کے نا 5-5 روپے, ان کے لیے وہ 5 روپے بھی بڑی چیز ہے. اور وہ ظالم آدمی اس نے گاڑی ایسی رکھی ہوئی تھی جو 1 منٹ میں میرے خیال 1000 روپے کا یعنی وہ پیٹرول پھونک دے, اور وہ 5 روپے بھی نہیں چھوڑتے. ان سے پوچھیں 5 روپے سے کیا بننا ہے آپ کا, آپ کو چاہیے اس کو کچھ دے کے بھیجو. مت ماری ہوئی ہے. دیکھیں آپ کب تک یہ معاملہ چلتا ہے. انشاءاللہ سوشل میڈیا کی برکت سے تبدیلی آ رہی ہے جی, بلکہ تبدیلی آ گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. پہلے تو 40 بڑی ڈائنامک لائف تھی آپ علیہ السلام کی. صادق اور امین تھے, کامیاب تاجر تھے, مکے کی امیر ترین عورت ان کی بیوی تھی. اچانک کیا ہوا, غار میں چلے گئے اور کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. آپ کے بزرگ تو کہتے ہیں 10-10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ ہے, تو نبی علیہ السلام کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے, پھر مجھے کیوں نہیں کہنے دیتے کہ مرنے سے پہلے آپ مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. وہ کہتے نہیں نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں سی, امت دی تعلیم واسطے کرتے سن, تے امت نے تعلیم لے لی, تواڈے بابیاں نے نہیں لئی, تے تواڈے بابے پھر نبی دے پیٹرن تے نہیں. دوئیں چوں ایک گل منو, دونوں میں سے ایک بات مان لیں کہ آپ کے بابوں نے وہ ٹفن باندھنے والی سنت نہیں لی, اور وہ اتنے سال ویسے تو جھوٹ ہے نہیں رہ سکتے, یہ تو ایک دن نہیں نکال سکتے روٹی کے بغیر, یہ جو کچھ کھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ کھاتے بھی آپ کے پیسوں سے. کہتے ہیں بابے نے جناب وہ لنگر چلا رہے ہیں, اور لنگر نہیں چلا رہے, وہ ان کے ٹھی ہیں
جہاں سے لاکھوں لوٹتے ہیں تو ہزاروں آپ پہ لگا بھی دیتے ہیں, سلطانہ ڈاکو کی طرح. امیر لوگوں سے لوٹا, غریبوں پہ لگا دیا, اور آپ لاکھوں کے دسترخوان. یہاں پہ کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہوں نے زمینیں غریبوں کی تھیائی ہوئی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو دسترخوان سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں. اللہ کے حضور تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے. باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں, سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے. قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے, باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی. نصیحت کے لیے آسان ہے. لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے, انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں جو ہے وہبی ہے. وہبی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو, وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے, تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں. کہیں گے 15واں تو کوئی نہیں نا, وہ تو وہبی ہے. وہبی نہیں, وہبی. کتنی دشمنی اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد, یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی, انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے, خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہنے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا, بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ, اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے, تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج, میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا, وہ لے لیتے. اور جینون جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں, ایک لائف چینجنگ گفتگو والا کلپ, اور کئی کلپ ہیں صحابہ کرام کی بایوگرافی پہ. جتنے میرے کلپس ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ, لیکن وہ آنسو آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوں گے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں گا. دلیل پھر بھی کتاب و سنت ہی ہوگی. یہ بات سمجھ لیں, کسی کی بات سن کے دل کو اچھا لگ جانا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے. انہی کہانیوں کی وجہ سے ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ برائی کو لے کے چل رہے ہیں. فلاں بندہ اتنا روتا ہے, فلاں بندے کی شکل بڑی نورانی ہے. سر صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اب دل کس کا کوئی جج کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیں, ایک بڑے خوبصورت حضرت صاحب ہوں, خوبصورت داڑھی پگڑی, بات پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں, اور آپ ان سے دودھ لینے جائیں ان کی دکان پہ, وہ پانی ملا کے آپ کو دے اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے 2 مینڈک بھی نکل آئیں, تو آپ کو ساری بزرگی بھول جائے گی, کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہوا. اور آپ جائیں کہ یہ دودھ جعلی تھا, اور آگے سے وہ آپ کو کہے کہ یار شرم نہیں آتی تمہیں, مطلب حضرت صاحب پہ الزام لگا رہے ہو, آپ کو کہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے حضرت کے اوپر, لبادہ اڑا ہوا ہے. تو یہ لانتے تو آپ سارے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اپنے مطلب کی خاطر. ہم اگر ان لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کرتے ہیں, تو کر تو آپ بھی رہے ہیں. پھر آپ کو داڑھی پگڑی نہیں نظر آئے گی کہ یار وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, دنیا کا نقصان کر دیں آپ کہ میں اس کو ننگا کروں گا, لبادہ اڑا ہوا ہے. اور حالانکہ آپ خود جس کو دین میں فالو کر رہے ہوں گے اس نے بھی آپ کے ساتھ یہی کام ڈالا ہوگا, لیکن وہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لہٰذا آپ ہماری ریکویسٹ مان لیں, کیا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. پھر ایک دن آئے گا کہ تم جھوم کر کہو گے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی. اچھا, ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں, فرمایا قم اذهب, اور تھوڑے دیر سے نکل جا, اس ٹائم تک گم ہو جا, اپنی شکل دور کر لا میرے کو. ظاہر اسی انداز میں کہا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایکٹنگ کرتا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں, حضور نے یہ تو نہیں کہا ہوگا. غصے میں یوں تو نہیں کہا جاتا کہ میرے پیارے پیارے صحابی آپ اس ٹائم تشریف لے جا سکتے ہیں. اور سر آپ ذرا عربیوں کے پاس بیٹھے اور ان سے ذرا پوچھیں کہ بئس الخطیب انت کا مطلب کیا ہے.
اوے کتنا برا خطیب ہے تو. اس کو یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کتنے ہی برے خطیب ہیں, یہ اسی طرح ہی پریزنٹ ہوگا. ڈاکٹر اسرار صاحب جو قرآن کا ترجمہ جیسا پریزنٹ کرتے تھے, قرآن اسی طرح ہی نازل ہوا ہے. ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بابوں نے اس میں مٹھاس ملا کے اس نے ایسا شوربہ بنایا ہے کہ اودی انٹینسٹی ہے نا, اور اس سے جو تبدیلی آنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو قرآن بس پھر اب مردے بخشوانے کا ایک ذریعہ ہی رہ گیا. بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. تو یہ محبت میں سب کچھ کر رہے تھے. کسی نے ان کا یا رسول اللہ عشق دے چلے نمبر لے کے, یا رسول اللہ عقل والے تھے انہیں ہی مرا گالیاں. عشق دے چلے ہی سی نا جنہیں سجدہ, اور چلے مارے گئے پائی ادھر بھی تے اگے بھی. قرآن تو کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے. نبی علیہ السلام کو جو دعا قرآن میں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے. نہیں, قل رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم. اچھا نبی علیہ السلام کے علم میں اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے تھی جس کو اتنا کچھ سکھا دیا گیا؟ علم سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے. اے ڈگری والے علم نہیں کہ جو ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو علم کے دشمن ہے. میں واقعی علم کی بات کر رہا ہوں جو واقعی علم ہے, کتابوں میں, بابوں میں نہیں. پھر سورہ زمر میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اور عقل سے مراد وہ ہیں جو روٹی منہ کے راستے کھاتے ہیں. عقل سے مراد بزرگان دین علماء نہیں, ہر وہ شخص جو روٹی کو توتی نہیں کہتا. ہاں, اور جس کی عقل کام نہیں کرتی ہے اس کو تو قرآن ریس بھی نہیں کرتا. آخری کوشچن علی بھائی, عموماً نوجوانوں کی جانب سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلق اسٹیبلش ہونے سے قبل ولیمہ کیا جا سکتا ہے؟ مزید یہ بھی بتا دیں کہ کیا شادی اور ولیمہ دونوں کی ایکٹیویٹیز کو کمبائنڈ کر کے صرف اور صرف ایک ہی سیریمنی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے, یا پھر دونوں کا انتظام الگ الگ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا؟ ذرا تفصیلی جواب عنایت فرما دیں. تفصیلی جواب تو میں نہیں دے سکتا, موٹی موٹی بات کرتا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے بس. اتنے لمبے پلان کریں گے تو پھر شادی ہو بیٹھی. یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں شادی کی ایکٹیویٹی کو بہت مشکل کرتی ہے. اور ماں باپ بھی اپنی شادیاں ان کی ہوئی ہوتی ہیں 18-20 سال کی عمر میں, بچے 30 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کر کے ہماری شادی کا تو کہتے ہیں کیڑی جلدی ہے. اب بچہ یہ جرت کر کے تو پوچھ نہیں سکتا کہ ابا جی آپ کی شادی تو ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں اور اماں کی شادی ہوئی تھی 16 سال کی عمر میں, اور مجھے آپ 30 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں ارے کیڑی جلدی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو بدتمیزی تصور کر لیں گے. دنیا میں آپ سچی بات کسی بھی فورم پہ کریں اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے. اس لیے عربی میں محاورہ ہے الحق مر, حق کڑوا ہوتا ہے. اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر. کڑوا ہوتا ہے, یہ حقیقت بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں آپ کسی کو کہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نام ہی بڑا مختصر لیا ہے, کتنے القابات لگا کے دمیں لگا کے وہ نام ہی اتنے وہ مطلب خوشو خضو سے لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ کہ آگے بس دروش ہی پڑھنا ہی رہ گیا. یقین کرو, ٹھیک ہے نا, ہمارے شیخ الہند, ہمارے جو ہے وہ مفتی اعظم ہند, ہمارے مفتی اعظم پاکستان, جو فلاں حضرت کے خلیفہ, ان کے جو خلیفہ تھے وہ ان کے خلیفہ کے وہ خلیفہ تھے, ان کی وہ یہ بھی تھی. وہ بندہ کہتا ہے یار خدا نہ ہے اپنا شجرہ نسب اپنے کول رکھو, اللہ دے بندے ہو اس جگہ سی تو شجرہ نسب کو خلفائے راشدین دا یاد ہوتا, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اگلا کوشچن بڑا دلچسپ ہے علی بھائی. علی بھائی آپ دلچسپ نہیں کریں گے ہم ان کو بنا دیں گے کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سوال یہ آیا کہ علی بھائی آپ کے اعصاب بہت مضبوط ہیں, اعصاب مضبوط کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں. اعصاب الحمدللہ مضبوط ہر اس مسلمان کے ہوں گے جس کو اپنے یعنی مسلمان ہونے پر یقین کامل ہو. مشرک ہمیشہ کمزور ہوتا ہے, موحد ہمیشہ دلیر ہوتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. یہاں تو ایک بھائی ہے اس دن مجھے جھگڑ رہے کہ جی آپ صوفیاء کے بارے میں کرتے ہیں تو وہ فارمولہ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. فارمولہ تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوا. میں نے کہا میں اس لیے دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ پڑھاتا ہے. اللہ کو تو آتا ہے نا, تو اللہ سکھا دے. اچھا کہتے نہیں. میں نے کہا چلو یار چھوڑو,
جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نمرود نے کہا تھا نا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں, ایک قیدی کو چھوڑ دیا, تو پھر انہوں نے ویل لیفٹ کیا, حالانکہ وہ بھی کہانی کرائی سی نمرود نے. تو انہوں نے کیا کہا اچھا یار چھوڑ اس کو, بتا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو نے کہا ادھر ہی گونگا ہو گیا. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو. آپ کے جو حضرت صاحب کشف جانتے ہیں نا, مجھے نماز جو ہے نا ترجمے کے ساتھ سناتے ہیں, کہتے نہیں آتی. تو میں کہ پھر میں کس چیز کا بزرگ بنا, نماز بھی ترجمے نہ لی آتی, اور ترجمے سے اور تجوید سے سنا دے. کہتے نہیں یہ نہیں سنا سکتے, یہ فیلڈ ہی کچھ اور ہے. میں نے کہا نماز ہی نہیں ہے, پھر یہی تو ہم کہتے ہیں پھر یہ دین تصوف ہے, دین اسلام نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام, ابھی تو میں نے گرین اور بلو کارڈ کا تو ذکر ہی نہیں کیا, وہ تو نا جو نماز روزانہ پڑھنی ہوتی ہے, ورنہ تو میں کہ صبح شام کے آپ وہ 27 اذکار سنائیں فرض نماز کے بعد کے 17 اذکار سنائیں ترجمے سے. اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں, یہ میں کارڈ ان کے سامنے رکھوں نا, یہ تجوید کے ساتھ ان کے بزرگ پڑھ کے بتا دیں, نہیں پڑھ سکتے. بیٹے انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں, وہ کدھر پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو جو بندہ کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچا ہوا ہوں, اچھا کہتے ہیں جی جو نبی کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے نا, ہر چیز نبی والی اس کے اوپر آ جاتی ہے. اور وہ آتی کیا ہے, وہ داڑھی پگڑی مسواک اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا. تو نبی کی جو زبان ہے عربی, جس میں وہ آپ کو دین سکھا کے گئے ہیں, وہ کیوں نہیں آپ کو آتی. میں نہیں کہتا آپ ترجمے سے کرتے, ریسائٹ تو کرنی ہے جس میں بیسک نماز آپ, وہ نہیں آتی, تو کہانیاں کراتے ہیں. تو وہ درجہ احسان یہ ہے کہ آپ نے خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادات کرنی ہے. اسلام ڈیٹم لیول کی چیز ہے, سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو بھی کلمے کی گواہی دیتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے اور فرائض پورے کرتا ہے, ہم اسے مسلم کہیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ سموسوں کا وقفہ ہے. سموسوں کا وقفہ کتنے رہ گئے؟ 3 سوال. 2 منٹ یار رک جائے, 3 سوال ہو لین دو. ٹھیک ہے, میرے اللہ ہو انہوں دیو تسی سموسے. سموسا ہاتھ کار وال تے دل یار وال, ٹھیک ہو گیا جی. تے ہاتھ نہ سموسا کھائیو, خوشو نہ سموسے بھی نہ وڑ جانا, لیکن تک کے بھی کھانا کدھر کوئی اور شے نہ ہوئے. دوسرا یہ ہمارے جو ڈرائیورز ہیں نا, ایک مہربانی کیا کریں, چونکہ میں ریگولر سفر پہ رہتا ہوں پنڈی اسلام آباد کے جہلم سے, یہ رات کو 11-12 بجے گاڑی بند کرتے ہیں, اور صبح فجر کی نماز تو اللہ کے فضل سے بہت کم لوگ ہی پڑھتے ہیں. اذانوں سے پہلے یہ اٹھ کے نا جا کے اڈے میں سب سے آگے اپنی گاڑی لگاتے ہیں تاکہ صبح پہلی گاڑی میری نکلے. تو 3-4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے ان کی. اب جب پہلی گاڑی بندہ لے کے نکلے گا تو راستے میں کیا ہوگا؟ ہاں, آپ باہر کے ملکوں میں ایون سعودی عرب چلے جائیں, اس میں درج ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کب پارک کی تھی اور اب کب نکالی ہے. تو میں جب عمرے پہ گیا 2014 میں, تو انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو نیچے اتار لیا. اس نے کہا کہ جی تم تو ڈرائیور, وہ کہتا ہے میں بالکل فریش ہوں. انہوں نے کہا فریش چھڈ, تیرے آورس پورے ہو چکے ہیں, تو رستے ٹھوکے گا جا کے کدھرے. انہوں نے ڈرائیور کو وہاں ٹھہرایا اور خود ڈرائیور دیا روڈ لائنر چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, تبدیلی ادھر آئی ہوئی ہے سر, ادھر نہیں آئی ہوئی. تو یہاں پہ وہ اونگ رہے ہوتے ہیں. میں تھوڑا وہمی بندہ ہوں, میں چاہے پیچھے آخری سیٹ پہ بیٹھا ہوں, فرنٹ پہ تو میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور باتوں میں لگا کے رکھتا ہوں ڈرائیور کو. پیچھے سے میں شیشے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ جو شیشہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے نا فرنٹ, جو ڈرائیور کے پیچھے شیشے جو بالکل پہلی سیٹ پہ عورتوں کو تاڑنے کے لیے, وہ والا شیشہ. ہاں جی, اگر آپ اس میں دیکھیں نا تو ڈرائیور آپ کو صحیح نظر آتا ہے طریقے سے ایسے کر کے. عورتیں نظر آئیں گی, عورتیں اس کو نظر آ رہی ہوں گی کہ وہ ریفلیکٹ ہو کے. اس میں اگر آپ نظر رکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کئی ڈرائیور فجر کے وقت جو نکلتے ہیں نا وہ اونگرے ہوتے ہیں, وہ اللہ توکلی گاڑی چل رہی ہوتی ہے. میں نے کئی بار ڈرائیوروں کو ٹوکا ہے, میں نے کہا بھائی سائڈ پہ لگاؤ گاڑی, تسلی سے چائے پیو, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہم آدھا گھنٹہ لیٹ دفتر پہنچ جائیں گے, لیکن اگر پہنچے ہی نا یا پہنچے تو جو ہے وہ ٹانگ توڑوا بیٹھے اور 6 مہینے کے لیے بیڈ پہ چلے گئے, پھر تو سر یہ اپنا احساس اپنے اندر پیدا کریں. اسی طریقے سے اگر ڈرائیور مرد و عورت کو مکس کرنے کی کوشش کرے کہ جی وہ بچا لیتے ہیں کہ جی بچی ہے جی تہاڈی, وہ بڈھے تو بڑے خطرناک ہوندے نے, بچی ہے تہاڈی جی بٹھا لو جی. جوانوں زیادہ جوان ہوندے نے اس طرح کے کمے چو نہیں. عورتوں کے لیے سیٹ مخصوص ہے, یہ چلان ہو سکتا ہے, جو ڈرائیور کے پیچھے والی 4 سیٹیں ہیں اس میں وہ مرد نہیں بٹھا سکتا. ایون اگر اس کو خالی بھی سیٹ لے کے جانی پڑے گی وہ لے کے جائے گا, مرد کے ساتھ عورت نہیں بٹھا سکتا. تو میں تو شور ڈال دیتا ہوں کہ بھائی گاڑی نہیں چلنے دوں گا, شکایت لگاؤں گا تیری. اوہ مولوی صاحب تسی تو جان چھڑو نا. میں کہ بھائی ہوں تو میں بہ گیا وہاں. اچھا, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بعض اوقات نا ہوتا ہی ہے کہ سیٹیں بڑی خراب ہوتی ہیں, تو میں تو اب بیٹھتا ہوں نا تو میں شور مچاتا ہوں. میں کہوں ابھی تو میں بیٹھ گیا ہوں, میں اس لیے شور مچا رہا ہوں کہ اگلی دفعہ میں نے چیک کرنا ہے ٹھیک کرائی ہے کہ نہیں.
اگر میں بھی نہیں بولوں گا کہ چلو یار میرا تو سفر گزر گیا، لیکن آنے والے کے لیے آپ سوچیں تو سر آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آتی ہے. تو ایک دفعہ میں پنڈی جا رہا تھا تو راستے میں نا اسی طریقے سے ڈرائیور کو اونگ آئی، سامنے میاں بیوی اور 3 بچے بٹھائے ہوئے تھے، وہ ٹھوکنے لگا تھا. میں نے کہا اوہ ایسے کیا تو بچت ہوگی اللہ کے فضل سے. جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان میں سے اگر کسی کی کوئی پرچی ہے تو مجھے بھیج دے، اگر لکھی ہوئی ہے اس نے تو. زبانی کلامی تو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو پھر ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. ایک کو حق دیں گے تو 250 بندوں کو حق دینا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ سب سے حق لے لیا جائے اور پرچیوں تک بات رکھی جائے. اگر کسی کے پاس کوئی پرچی لکھی ہوئی ہے، کوئی بعد میں آیا ہے اور اس نے پرچی لکھی تھی اور میرے تک نہیں پہنچی ہے تو وہ بے شک بھیج دیں، ادروائز پھر میں دعا کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے، ہمارے بیوی بچوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، خصوصاً جو سیلاب زدگان ہیں ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما. انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں کے بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان ہیں، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.